ہماری ایک اسلامی بہن نے سوال پوچھا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھا جانے والا قرآن کتنے لوگوں کو بخش سکتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ ایصال ثواب کا درست طریقہ کیا ہے اگر والدین کا انتقال ہو چکا ہو اور ایصال ثواب کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہو تو ایصال ثواب کرنے کا درست طریقہ کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ اگر نوافل نماز کی نیت تو اللہ کے واسطے کر کے پڑھیں، لیکن اس کے بعد کیا ان نوافل کا ثواب اپنے مرحوم والدین کی روح کو پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین اکرام، ایصال ثواب کے حوالے سے انتہائی اہم سوالات ہیں اور اس ویڈیو میں انہی سوالات کا جواب فراہم کیا جائے گا، لہذا ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین دیکھیں کہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں پڑھا جانے والا قرآن پاک کتنے لوگوں کو بخش سکتے ہیں۔ جان لیجئے کہ رمضان المبارک میں جو قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے یا قرآن پاک پھر جتنی بار بھی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی 1 پارہ 10 پارے یا جتنے بھی آپ نے پارے پڑھے ہیں، ان کا ثواب کتنے لوگوں کو ایصال کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے مکمل قرآن پاک ختم کیا ہے یا پھر اس کے چند پارے تلاوت کیے ہیں تو جان لیجئے کہ رمضان کے علاوہ بھی اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی جتنا قرآن پاک آپ نے پڑھا ہے، آپ چاہیں تو پوری امت مسلمہ کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم اس ایصال ثواب کی صرف چند مخصوص لوگوں تک ہی پہنچا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ میں نے اپنے دادا کے لیے یا نانا کے لیے پڑھا ہے یا اپنے والد والدہ کے لیے پڑھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے یا پڑھنے کے بعد اس طرح سے نیت کریں کہ میں اس قرآن پاک کو پڑھنے کا ثواب سب سے پہلے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی تمام امت کے افراد جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی روحوں کو پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اے اللہ پاک قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ اپنے کسی خاص عزیز و اقارب کو اس کا ثواب پیش کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی لوگوں کو بخشنا چاہتے ہیں بخش سکتے ہیں۔ جان لیجئے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے مخصوص لوگوں کو ہی اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں جبکہ دوسروں کو نہیں کر سکتے۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ جتنے زیادہ لوگوں کو بھی ایصال کریں گے، قوی امید اور یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ان سب کو برابر برابر ثواب مرحمت فرما دیں گے، جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی ثواب ضرور ملے گا، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ نے دوسروں کو ثواب بخش دیا تو آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا یا آپ کے ثواب میں کوئی کمی آ جائے گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ اور پوری امت کے وہ افراد جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت اپنی شان شان ان کو بھی برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا رمضان المبارک میں ہو یا پھر رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں پڑھا ہوا قرآن ہو تو اس کا ثواب آپ پوری امت کے تمام مسلمانوں کو بخش سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج یا تخصیص بالکل بھی نہیں ہے۔ آئیے اب دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنے کا آسان سا طریقہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایصال کا مطلب ہے پہنچانا اور ثواب کا مطلب ہے اجر، یعنی کہ آپ نے جو بھی نیکی کا عمل کیا ہے، صدقہ و خیرات دیا ہے یا قرآن پاک پڑھا ہے، ذکر و اذکار کیے ہیں، حج کیا ہے یا پھر نفل نماز پڑھی ہے، تو اس کا ثواب آپ کو تو مل گیا۔ اب وہی ثواب آپ اپنے مرحومین کو بھی ایصال کر سکتے ہیں، یعنی انہیں بھی بھیج سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اللہ کی راہ میں کچھ پیسے صدقہ کیے ہیں، ان کا ثواب آپ کو مل گیا، یا پھر آپ نے گھر میں بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار کیے ہیں، درود شریف پڑھا ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے، کسی غریب کو کپڑے لے کر دیے ہیں، یا پھر کہیں پانی کی موٹر اور ٹینکی لگوا دی، یا کسی کے لیے راستہ بنوا دیا، یا کسی غریب کو کپڑے لے کر دیے، مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے جمع کروائے، یا پھر کوئی بھی نیکی کا کام آپ نے کیا ہے تو اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اب اسی ثواب کے لیے آپ یوں نیت کر لیں
کہ یا اللہ پاک میں نے جو کچھ بھی ذکر و اذکار کیا یا غریب مسکین وغیرہ کی مدد کی تو اس کا ثواب میں اپنے مرحوم والد والدہ یا پھر اگر دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو والدین کو ایصال کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کا ثواب اس کا بدلہ انہیں بھی اپنے کرم سے عطا فرما دے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی چیز صدقہ کی ہے تو اس کا ثواب اپنے مرحوم والدین عزیز و اقارب یا پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی امت اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے تمام کی روحوں کو بخشتا ہوں یا بخشتی ہوں، اور جان لیجئے کہ آپ کے لیے ان نیکیوں کا ثواب مرحومین کی روحوں کو بھیجنے کی نیت کر لینا ہی کافی ہے۔ لہذا ایصال ثواب کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو نیت کر لیں کہ میں اس کا ثواب فلاں فلاں مرحومین کو پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو ان کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ آئیے اب تیسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ کیا نفل نماز کا ثواب اپنے مرحومین کو بخش سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیے کہ جو بھی نفل اعمال ہیں یعنی نفل نماز ہے، نفلی روزہ ہے یا نفلی حج عمرہ وغیرہ، یعنی جو آپ پر حج فرض تھا وہ تو آپ نے ادا کر لیا، اس کے بعد جب آپ نفلی حج کریں گے یا کوئی بھی نفلی عبادت کریں گے تو اس کا ثواب بھی آپ اپنے مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، ایسا کرنا بالکل جائز ہے، اور اس کا ثواب بدلہ انہیں پورا اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ ثواب جتنا آپ کو ملے گا اتنا ہی مرحومین تک پہنچے گا، یعنی جب آپ کسی عمل کا ثواب مرحومین کو ایصال کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو وہ ثواب نہیں پہنچے گا یا پھر آپ کے ثواب میں کوئی کمی ہوگی، ایسا نہیں، بلکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور آپ کے مرحومین والدین عزیز و اقارب جن کو بھی آپ نے ایصال کیا ہے اللہ پاک اس ثواب کا بدلہ انہیں پورا عطا فرمائے گا۔ اب نفل نماز کو ایصال کرنے کی نیت بھی سماعت فرما لیجیے۔ جب بھی آپ نفل نماز کا ثواب مرحومین کو ایصال کرنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں تو یوں نیت کریں، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں 2 رکعت نفل نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے ہدیہ برائے فلاں مرحومین کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیں۔ لہذا جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ضرور ایصال کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو بھی اس کا پورا اجر و ثواب حاصل ہوگا اور آپ کے مرحومین بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے، اور اللہ رب العزت انہیں بھی اپنی رحمت سے ان نیک اعمال کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ کوشش کریں کہ جب بھی ایصال ثواب کریں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے ایصال کریں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت علماء اکرام نے بیان کی ہے۔ یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو کئی انبیاء کرام سے ملاقات بھی فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ زمین پر واپس جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام پیش کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کی پوری امت کو سلام پیش کرنے کا عمل اتنا پسند آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لیے درود پڑھنے کا حکم فرمایا تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کے لیے بھی درود پڑھنا لازم فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ درود ابراہیمی میں ہم تمام مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ پس علماء کرام نے اس بات کو دلیل بنا کر فرمایا ہے کہ جب بھی ایصال ثواب کریں تو پوری امت کو کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سنانا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔